رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ مومنین کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرات ذوالوقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں عالم بشریت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے۔ یہ تو ہو سکے تو جو باہر آواز ہے مینجمنٹ میں اگر کوئی ہے تو باہر سے کافی شور آ رہا ہے اندر، یا تو اندر آ جائیں کہ دور بیٹھ کر آپ متوجہ ہیں بات کا راستہ۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں عالم بشریت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہے۔ میرے سامنے سامعین نہیں عارفین تشریف فرما ہے اور میں تمہید میں بالکل بھی وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، پے در پے نتائج آپ کی سماعت و سکلوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔
پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہے۔ فرمان معصوم ہے الخوف فرع العلم والرجاء فرع الیقین والابن فرع الاب والاحکام فرع الدین۔ معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے، بیٹا باپ کی شاخ ہے، احکام دین کی شاخ ہے، والعبادت فرع المعرفہ اور عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس معیار پہ آپ نے پہلا جملہ سماعت فرمایا ہے، معصوم فرماتے ہیں خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے۔ یہ پہلا جملہ حاضر کر رہا ہوں تاکہ ضمیر ذہن درخیز ہو جائے اور اس میں معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے۔ تو پھر جسے آخرت کا خوف نہیں اس کی لا علمی پہ دلیل ہے، اور جسے امید شفاعت نہیں تو آل محمد کے کرم پر بے یقینی کی دلیل ہے۔ مجھے سننے والے سامعین جانتے ہیں مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی، اور میں نے کبھی مومنین کا وقت ضائع نہیں کیا۔ بیٹا باپ کی شاخ ہے، احکام دین کی شاخ ہے، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر صرف اس لیے کہ معرفت حاصل کریں۔ میں ایسی مثال دینے لگا ہوں، اس کی گونج ذرا کم کریں، گونج اس کی زیادہ ہے، والیوم تھوڑا بڑھا دیں، گونج کم کریں۔ میں ایسی مثال دینے لگا ہوں کہ بچے بھی بات سمجھیں۔ فرض کیجئے میں بانی مجلس سے کہوں کہ مجھے یہاں سے سیل پکڑا دیجیے، اور وہ گھڑی کا سیل لے آئے، اور میں کہوں میری مراد تھی سیل فون، کہ لاہور ہے اور چنیدہ اذہان میرے سامنے تشریف فرما ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے۔ وہ گھڑی کا سیل لے آئے اور میں کہوں کہ میں تو سیل فون مانگ رہا تھا، تو وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہی سیل فون کی تھی تو سیل کہہ کے مجھے کنفیوز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں آپ کو ساتھ لے کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پروردگار جب تیری مراد ہی معرفت ہے تو عبادت کہہ کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو معاف کیجئے پروردگار کنفیوز نہیں کر رہا، اس نے ذکر عبادت کا کیا ہے، مراد معرفت لے رہا ہے۔ یہ ہے فصاحت کلام پروردگار۔ اگر بات عبادت کی کرتا تو عبادت ہوتی اور معرفت رہ جاتی، بات معرفت کی کرتا تو معرفت ہوتی اور عبادت رہ جاتی۔ اس نے عبادت کا ذکر کر کے اسے معرفت کی شاخ کہہ کر قیامت تک بتایا ہے۔ وہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ صرف معرفت نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا ہے۔ آپ کا وہاں گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں نے گیا۔ وہ صرف معرفت نہیں چاہتا، وہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا۔ کروڑوں سجدے کیے ہیں ابلیس نے، اور میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ میں نے کم از کم اتنے سجدے کسی اور کے بارے میں پڑھے ہی نہیں جتنے سجدے ابلیس نے کیے۔ کروڑوں سجدے کیے ابلیس نے، صرف ایک سجدے کا انکار کیا۔ خدا نے راندہ بارگاہ الہی کر دیا، پروردگار کیا ہوا جو ایک سجدہ نہیں کیا؟ کروڑوں کر چکا ہے۔ تو آواز توحید آئے گی ان سجدوں میں اور اس سجدے میں بڑا فرق ہے۔ وہ عبادت کے سجدے تھے، یہ معرفت کا سجدہ ہے۔
سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں جو میں ہدیہ کر رہا ہوں اور صرف آپ کا معیار سماعت دیکھ رہا ہوں کس معیار پہ آپ سنتے ہیں. غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنا میرا وتیرہ نہیں. مجھے ایمان سے بتائیے جو خدا کا سجدہ کر رہے تھے انہیں یہ کہنا کہ بندے کو سجدہ کرو، خدا نے توحید خطرے میں ڈالی ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے تو لطف نہیں آئے گا. ایسے آپ نہیں مانیں گے. میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ ہر قلب و ضمیر مجبور ہو جائے گا ماننے کے لیے. اپنا سجدہ کرنے والوں کو جب خدا نے بندے کے سجدے کا حکم دیا ہے، مجھے ایمان سے بتائیے توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا خطرے میں؟ اچھا چلیں جو خاموش ہیں ان کے لیے اور مثال دے دیتا ہوں. عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارے اور وہ کھڑا ہو جائے، توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس معیار پہ سنتے ہیں. توحید اس لیے خطرے میں ہے کہ پروردگار نے خود قرآن میں کہا ہے وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. چلیے اور آسان کر دیتا ہوں، اور آسان کر دیتا ہوں. اللہ کے گھر سے بچہ برآمد ہو رہا ہے، توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ مگر معاف کرنا پروردگار توحید خطرے میں ڈال لیتا ہے. اپنی محبوب ہستیوں کے تعارف پہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ پروردگار توحید خطرے میں ڈال دیتا. وہ پروردگار توحید خطرے میں ڈال دیتا، اپنی محبوب ہستیوں کے تعارف پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اپنا سجدہ کرنے والوں کو آدم کے سجدے کے لیے کہہ کے خدا نے سمجھا دیا ہے. اسے صرف اپنا سجدہ نہیں چاہیے، اپنی محبوب ہستیوں کی عزت کے خلاف میں لپٹا ہوا سجدہ چاہیے. ہائے 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 ہائے. اسے صرف اپنا سجدہ نہیں چاہیے. ابھی میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پریشان ہیں. چہروں سے حیرت دور کیجئے، چہروں پہ نور مودت پھیلائیے، اور کچھ نہ کر سکے تو شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھے. جانتے ہیں نا شیعہ چہرہ کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کے گھر کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے. وہ پروردگار توحید خطرے میں ڈال لیتا. میں ایسی مثال دوں کہ عقل کا بیری بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے. خدا کی مسجد ہو، محمد سجدے میں ہوں، آپ رہ گئے تو لطف نہیں آئے گا میرے. خدا کی مسجد ہو، محمد سجدے میں ہوں، پشت پر حسین بیٹھ جائیں، توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ مگر معاف کرنا وہ توحید خطرے میں ڈال لیتا ہے، حسین کی عزت میں کمپرومائز نہیں کرتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، علی حق نعرہ حیدری. الحمدللہ آپ بیدار ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں زمین ذہن درخیز ہے. معرفت کے 5، 12، 14 تخم آسانی سے بوئے جا سکتے ہیں. اس پروردگار نے خلق کیا ہے کہ ہم عبادت کریں. اگر مجھے یہاں بلایا گیا ہے کہ آپ آ کے مجلس پڑھیں اور میں یہاں 10 گھنٹے موجود رہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 10 گھنٹے ہی مجلس پڑھتا رہوں. ایک مرتبہ مجلس پڑھ دوں تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے. اگر پروردگار کہتا خلقت الجن والانس لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے کہ عبادت کریں، تو پھر انسان زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی عبادت کر لیتا تو مقصد تخلیق پورا ہو جاتا.
وہ فرما رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ عبادت کرے۔ اس کا مطلب ہے وہ ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے آپ کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے، تو پھر یا تو ہمیں ہر وقت مصلی عبادت پہ دیکھنا چاہتا ہے یا زندگی کے ہر عمل میں عبادت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایک فرمان ہے معصوم کا، اپنی سماعتوں کو بطور تبرک پیش کرتا ہوں۔ کفا بالموت موعظۃ وکفا بالیقین غنی وکفا بالعبادۃ شغلا۔ معصوم فرماتے ہیں موت سے اچھی نصیحت کیا ہے، یقین سے اچھی بے نیازی کیا، اور عبادت سے اچھی مصروفیت کیا۔ خدا کرے گا آپ قدر کریں گے جس کی زندگی میں عبادت مصروفیت نہیں بن سکی، میں اسے کلیہ دینے لگا ہوں کہ اس کی مصروفیت ہی عبادت بن جائے۔ معاف کرنا عبادت کسی ایک خاص عمل کا نام نہیں۔ مجھے خبر نہیں کس کی نگاہ میں عبادت کیا ہے، جو مفہوم میں پیش کرنے لگا ہوں قرآن و حدیث میں تول کے پیش کرنے لگا ہوں۔ عبادت کسی ایک خاص عمل کا نام نہیں۔ بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں ان کے لیے ہے تبرک۔ عبادت کسی خاص عمل کا نام نہیں، ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام ہے۔ آپ چل رہے ہیں تو چلنا عبادت نہیں، لیکن اگر معیار پہ چل رہے ہیں تو قدم قدم عبادت ہے۔ چلنا گلیوں میں چلنا عبادت نہیں، منزل بارگاہ ہو تو قدم قدم عبادت ہے۔ ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام عبادت، ہر عمل معیاری ہونے کا نام عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بیٹا باپ کی شاخ ہے، جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اس زبان کی عبادت کا موقع فراہم کرنے لگا۔ معصوم فرماتے ہیں بیٹا باپ کی شاخ ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا اور یہ جملہ کیا کہنے خدا کی قسم، اگر یہ جملہ ہی امت تک پہنچ جائے کائنات کے رسول کا تو سارا حق سمجھ میں آ جائے۔ محمد مصطفیٰ سے کسی نے سوال کیا بس میں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے کیوں نہیں کرتی؟ جو بندہ سوال کا لطف نہیں لے سکتا وہ جواب کا لطف کیا لے گا؟ یا رسول اللہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے کیوں نہیں کرتی؟ مجھے ایمان سے بتائیے جو اس سوال کا جواب دے اسے حجت خدا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا رسول اللہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں تم ان میں سے نہیں ہو۔ جب کائنات کے رسول نے یہ کہہ لیا تو گود میں بیٹھے ہوئے حسین کی طرف اشارہ کر کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان سے گر گیا۔ رسول نے فرمایا صرف حسین مجھ سے نہیں میں بھی حسین میں سے ہوں۔ اس کا مطلب ہے محبت یک طرفہ نہیں،
جتنی محبت رسول کرتے ہیں اتنی محبت حسین کرتے ہیں. اب یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے کہ محمد حسین کے معیار پہ محبت کرتے ہیں, حسین محمد کے معیار پہ محبت کرتے ہیں. ہمیں خلق کیا کہ ہم کیا کریں, عبادت کریں. اور عبادت کس کی شاخ ہے؟ معرفت کی. اس کا مطلب ہے پروردگار چاہتا ہے, اس نے ہمیں خلق اس لیے کیا ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. بات ہو گئی, مقدمہ قائم ہو گیا. پہلا نتیجہ بطور تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ہمیں اس نے خلق کیا ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. ایسا ہی ہے. لیکن ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جن کے لیے وہ فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ کوئی میری معرفت کروائے تو میں نے 14 محمد خلق کیے. ہمیں خلق کیا کہ ہم معرفت پائیں, انہیں خلق کیا کہ معرفت کروائیں. تو جب مقصد تخلیق ایک جیسا نہیں تو پھر ہم ان جیسے کیسے, وہ ہم جیسے کیسے. شے بندی ہے اپنے مقصد کے مطابق, منبر بنا ہے اپنے مقصد کے مطابق, مائک بنا ہے اپنے مقصد کے مطابق, تو دونوں ایک جیسے ہیں. غریق تکثیر کا یہ جملہ پوری دنیا میں وائرل ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ ایسی بات ہے جو تبرک وہاں سے عطا ہوتا ہے. جس کا خیال ہے نا کہ محمد ہم جیسے ہیں, نہیں, صرف عقیدت نہیں. ہمارے ہاں عقیدت نہیں ہوتی, عقیدہ ہوتا. فرق بتاؤ عقیدت اور عقیدے کو. عقیدت کا مطلب ہے جو سامنے آئے جھک جاؤ. عقیدے کا مطلب ہے جسے جھک رہے ہو پہلے دیکھ لو اس معیار کا ہے بھی یا نہیں. فرق ہے نا. بات پھر اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. جب بات خود اونچی ہو تو اونچی آواز کی ضرورت کیا ہے؟ جب بات ہی علیوں کی ہو. مجھے خبر نہیں لوگوں کی نگاہ میں عبادت کا مفہوم کیا ہے. جو میں پیش کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ذمہ داری کے ساتھ